السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا له، وقال تعالى في مقام آخر، يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الناس كلوا من الطيبات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل طيبا، من أكل طيبا وعمل في سنة، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ حضرات سامعین کرام، بھائی بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے ثمرات
اور حرام مال کھانے کے نقصانات اور اس کی نحوست اور اس کا عذاب۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں جتنا رزق میں نے رکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، وہ تمہارے تک پہنچ کر رہے گا، بشرطے کہ تم وہ رزق، وہ مال حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقہ اختیار کرو، حلال اور پاکیزہ طریقہ اختیار کرو۔ میں نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے، میں نے تمہارے مقدر میں جو روزی رکھی ہے وہ تمہیں ضرور بھی ضرور مل کر رہے گا، بس تم اس رزق کے حاصل کرنے میں جو ہے وہ صحیح طریقہ اختیار کرو اور حلال اور طیب اور پاکیزہ مال اختیار کرو۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے لیے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام تک کو کہا۔ اللہ نے نبیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ اے معاشر انبیاء، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو، تم لوگ حلال اور پاکیزہ طیب مال کھاؤ، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور نیک عمل اختیار کرو، نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک تم لوگ جو بھی کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کاموں کو جانتا ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید آخری اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، اور ہمارے نبی اس دنیا میں آخری نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے لاکھوں انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور چونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، یہ قوم آخری قوم ہے، اور اس امت کو جو کتاب دی گئی ہے وہ آخری کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کا تذکرہ، سب کتابوں کا خلاصہ، تمام انبیاء کرام کی جیتی جاگتی زندگی اور تمام انبیاء کرام کے عملی نمونے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بتائے ہیں، اور تمام کتابوں کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیش کر دیا، اور اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے تمام انبیاء کرام کے واقعات، ان کے زندگی کے حالات، وہ دنیا میں کیا کام کرتے تھے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، سب چیزیں اللہ نے ہمارے نبی کو بتائی۔ جس طریقے سے اللہ نے پچھلے انبیاء کرام کو جہاں اپنے زمانے میں ایک نئی کتاب دی، نئی شریعت دی، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، تو ان کے ساتھ چند چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفے، تاکہ ان کی قوم کیا ہے بتائے ہوئے اصول اور طریقے پر زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ صحیفے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجا توریت کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبور عطا کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا کی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کچھ چھوٹے چھوٹے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو توریت کے ساتھ کچھ اور صحیفے نازل فرمائے، ادریس علیہ السلام پر کچھ صحیفے نازل فرمائے۔ غرض اللہ نے
اگر کسی نبی پر کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نہیں اتارتا ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دیتے کہ تم سے پہلے جو نبی آئے ہیں میں نے ان نبیوں پر میں نے جو کتاب اتاری ہے اس نبی پر اسی کے مطابق تم لوگ عمل کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد کئی ہزار سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں تھے. نبی آتے لیکن ان کو کوئی نئی کتاب نہیں دی جاتی تھی. بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری. تو اب درمیان میں جو نبی کی قوم ہوتی تھی, نبی آتے تھے, ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی تو وہ زبور پر عمل کرتے تھے. اور زبور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آسمانی کتاب ہے. جیسے قرآن مجید آسمانی کتاب ہے ایسے ہی زبور آسمانی کتاب ہے. ہمارے ایمان لانے کے لیے, ایمان کامل ہونے کے لیے اس زبور پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے, اس توریت پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے, انجیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جیسے ہم آمنت باللہ ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ میں نے اللہ پر ایمان لایا, وملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا, وکتبہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا. اگر کوئی مسلمان صرف قرآن پر ایمان لاتا ہے بقیہ تمام کتابوں پر ایمان نہیں لاتا تو میرے بھائیوں اس کو کامیابی نہیں کریں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کو آسمان سے زمین پر اتارا نبیوں پر, لیکن اس زمانے کے قوم نے, اس زمانے کے لوگوں نے جیسے ہی نبی دنیا سے گئے تو ان کی قوم نے ان کتابوں میں کیا کر دیا, خلط ملط کر دیا. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا سود حرام ہے تو ان لوگوں نے حرام کی جگہ حلال لکھ دیا. چوری ناجائز ہے, چوری جائز بنا دیا. ایسے ان لوگوں نے کیا کر دیا, غدر بود کر دیا, اپنی طرف سے کچھ کا کچھ ملا دیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن آج کے دور میں چونکہ وہ جو کتابیں موجود ہیں اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے, رد و بدل ہو گیا ہے, لہذا ان کتابوں کو کیا ہے ہم نہیں مانتے. ورنہ فی نفسی جو اللہ نے آسمان پر جو کتابیں اٹھا لی ہیں وہ کتابیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی برحق. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پچھلے انبیاء آئے ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں تصدیق کروائی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں, لہٰذا تم مجھے اللہ کا نبی مانو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ عنقریب آئیں گے اس دنیا میں نبی بن کر, لہٰذا تم ان کی تصدیق کرو, تم ان کے اوپر ایمان لانا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں, ایک نذیر ہوں, خوشخبری دینے والا ہوں. میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی میں خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. اسی لیے جب مدینے میں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, انہوں نے مدینے میں جو یہود تھے ان لوگوں سے سن رکھا تھا کہ عنقریب ایک نبی آئیں گے, ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا سفایا کر دیں گے. جب مکے میں ہمارے نبی کی بعثت ہوئی, نبی کا ظہور ہوا, اوس اور خزرج والے مکے میں آئے حج کرنے کے لیے. جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں لہٰذا تم مجھے خدا کا رسول مانو اور میری لائی ہوئی کتاب اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان لاؤ, تو اوس اور خزرج والوں نے آپس میں باتیں کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جو یہود ہمیں بتاتے تھے, لہذا یہود اس نبی پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ مل کر ہمارا خاتمہ کر دیں, اس سے پہلے ہم اس نبی پر ایمان لے کر آتے ہیں. چنانچہ وہ اوس اور خزرج والے کیا ہے ہمارے نبی پر فوراً اسلام لے کر آئے, فوراً ایمان قبول کر لیے. تو میرا بتانے کا میرے بھائیوں میرا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو تم لوگ حلال اور طیب اور پاکیزہ مال کھاؤ
نیک اعمال کرو، بے شک تمہارے عملوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے فرمایا کہ اے نبیوں، اے رسولوں، تم لوگ حلال اور پاکیزہ اور طیب مال کھاؤ، یہ دراصل نبیوں کے لیے حکم نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کبھی اپنی زندگی میں کیا ہے، حرام کا ایک دانہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ رسولوں کو مخاطب کر کے امت کو یہ خبر دے رہے ہیں، امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم لوگ حلال اور پاکیزہ اور طیب مال کھاؤ۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو مال کھاؤ۔ میرے بھائیوں، حلال مال کیا ہے؟ یعنی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کیا ہے، ہم لوگ صحیح بول کر، سچ بول کر، وعدے کو مکمل کر کے جو مال اپنی محنت اور کوشش سے کمایا جاتا ہے وہ حلال مال، اس کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں، چوری نہیں، غصب نہیں، لوٹ نہیں، جھوٹی گواہی نہیں، جھوٹا فیصلہ نہیں، کسی یتیم کا مال نہیں، ڈنڈی مار کر نہیں، بلکہ کیا ہے، خالص اپنی محنت سے سچ بول کر کمایا ہوا مال حلال اور طیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، کہ جو مسلمان حلال اور پاکیزہ طیب مال کھاتا ہے، حلال مال کھاتا ہے، میری سنت پر عمل کرتا ہے اور لوگ اس کے ایذا اور تکلیف سے محفوظ ہو، تو وہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل ہو۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ اور ایک حدیث میں، بیہقی کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو، ان کو روزی پہنچانے کے لیے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور حلال طریقے سے ان کو روزی پہنچاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہو۔ اب ہم میں سے یہاں پر جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ذمے جو ہے بیوی بچوں کا نان و نفقہ ذمہ ہے، ہر ایک کیا ہے یہاں پر ان کے بیوی بچے موجود ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حلال طریقے سے ان کی روزی کا بندوبست کرنا یہ ہمارا ذمہ فرض ہے۔ اگر ہم ان کو حرام مال کھلائیں گے، میرے بھائیوں، رتی برابر کی مشتبہ، یعنی کسی کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں ہم حکم نہیں لگاتے، اس کو کہتے ہیں مشتبہ مال۔ حرام تو دور کی بات ہے، مشتبہ مال بھی اگر ہم ان کو کھلائیں گے تو میرے بھائیوں اس عقل حلال کا جو ہے وہ نور حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو بھی جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، بیوی بچے موجود ہیں، تو اس کے ذمے فرض ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج، روزے کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج، حج کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج۔ میرے بھائیوں، جیسے یہ فرائض ہیں، ان کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی، ایک باپ جس کے ذمے جو ہے بیوی بچے ہیں، ان کا نان و نفقہ اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ آدمی اپنے بیوی بچوں کو حلال مال کھلائے، محنت کرے، کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر میں
طاقت دینا. اللہ نے ہمیں ہاتھ اور پیر میں طاقت دی ہے, عورت کو نازک بنایا ہے, عورت اتنی طاقتور نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر طاقت دی ہے, اللہ نے گھر کو پاک رکھنے کی طاقت ایک مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ اے ایمان والو تم لوگ حلال اور پاکیزہ طیب مال کھاؤ, اپنے بیوی بچوں کو بھی طیب اور پاکیزہ مال کھلاؤ. جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارے ذمے میں, ہمارے مقدر میں, ہمارے نصیب میں رکھا ہے, وہ رزق ہمیں ملتا رہے گا. لہذا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کے اندر چار باتیں ہوں, جس بندے کے اندر چار باتیں ہوں, پہلی بات حفظ امانتی وصدق حدیث, کیا ہے اس بندے کے اندر سچائی ہو, سچ بولتا ہو, سچ کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کی, اپنی زندگی میں وہ جھوٹ نہ بولتا ہو, چاہے کاروبار کی لائن سے ہو, چاہے تربیت کی لائن سے ہو, چاہے کہیں پر جاب کرنے کی لائن سے ہو, یعنی زندگی میں وہ جھوٹ نہ بولتا. حفظ امانتی, امانت اس کے اندر, امانت ادا کرنے کا کیا ہے اس کے اندر ملکہ ہو, وعدہ پورا کرنا, وعدہ پورا کرتا ہو, وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا. وصدق حدیث, اور جب بات کرتا ہو تو سچ بولتا. وعفۃ من الماء فی طعمہ, اور اپنے کھانے پینے میں جو ہے وہ حلال کا خیال کرتا. دخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا اور نبیوں کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں, اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے. اب اس کے ساتھ ضروریات اللہ نے ہمیں لگا دیے ہیں, کھانا پینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے, نہیں کھائے پیے گا تو پھر عبادت کیسے کرے گا, تو یہ سب ضروریات ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا, اے ایمان والو تم لوگ کھاؤ, کس میں, من طیبات, پاک حلال اور عمدہ طیب رزق کھاؤ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, انبیاء کرام کے بارے میں بھی آتا ہے. انبیاء کرام جہاں ایک طرف اللہ کے حکم کو یعنی دعوت و تبلیغ کو پورا کرتے تھے, انبیاء کرام کا مشن ہی تھا لوگوں کو خدا کی طرف بلانا. اب صرف صبح سے شام تک بلاتے رہیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انتظام کر دیا تھا. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے, احادیث میں یہ موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر کا کام کرتے تھے, بڑھائی کا کام, نجار کا کام کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سینے کا کام کرتے تھے, تیلم تھے حضرت ادریس علیہ السلام. تو دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی روزی روٹی کا انتظام بھی کر رہے ہیں, اور پورا مکمل طور پر پاکیزہ حلال محنت کر کے, کوشش کر کے کما رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام غلہ بانی کا کام کرتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام زنبیل بناتے تھے, اور جو بانس کی لکڑی میں جو ٹوکریاں بناتے ہیں, آپ حضرات بمبو بازار وغیرہ میں نہیں ہے بانس کی لکڑی کی, حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ٹوکریاں بناتے تھے. ایک طرف تو ان کی بادشاہت تھی, پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی, لیکن ساتھ ساتھ یہ کام کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیسوں پر بکریاں چراتے تھے, تجارت کرتے تھے, لوگوں کا مال لے کر جاتے, پھر لے جا کر جو کچھ نفع ہوتا وہ کیا ہے آپ علیہ السلام اور جو جس کا مال ہوتا تھا وہ بانٹ لیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال بھی ایسے ہی حضور لے کر گئے اور خوب نفع کما کر لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفع کا مال لیا اور آپ علیہ السلام نے اس مال کو کھایا. تو میرے بھائیوں, ہر نبی نے کچھ نہ کچھ کام کر کے اپنے پیٹ کے لیے کیا ہے, اپنے کھانے پینے کے لیے اور اپنی بیوی بچوں کا خرچہ کیا ہے اٹھایا. تو وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے, وہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ایک
قوام بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء. 5 بارے میں اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں مرد حضرات کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اوپر حکم چلاتے رہو, جہاں چاہے مارتے رہو, جیسا چاہے ان کے اوپر ظلم کرتے رہو. حاکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا, بلکہ گھر کو سنبھالنے والا, انتظام کرنے والا, گھریلو ضروریات کو پوری کرنے والا, اس کو کہتے ہیں حاکم. جیسے ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, جو وزیر اعظم ہوتا ہے, اس کا کام کیا, پورے ملک کی دیکھ بھال کرنا, یعنی کہ پورے ملک کو ڈبا دینا. ملک کی دیکھ بھال کرنا, کہاں پریشانی ہے, کہاں ضرورت ہے, اس کو پورا کرنا ایک وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی. ایسے ہی جو آدمی گھر کا بڑا ہوتا ہے, اس بڑے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کیا ہے اپنے گھر کو پورے کیا ہے کام کاج کو سنبھالے, اور ساتھ ساتھ بیوی بچوں کی روزی نان و نفقے کی بھی مسئلے کی کیا ہے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی. اب ہر ایک یہ غور کر لے, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لے کہ جو بیکار میں کر رہا ہوں, جو ڈیوٹی میں کر رہا ہوں, جو مزدوری میں کر رہا ہوں, کیا مزدوری کا پیسہ میرے لیے لینا حلال حرام؟ اب ایک آدمی سیب بیچ رہا ہے, صبح 4 بجے اٹھ کر جاتا ہے, مارکیٹ جا کر پیٹیاں وغیرہ لے کر آتا ہے, سیب کی پیٹی, پھر لا کر یہ کیا ہے یہاں علاقے میں رکھ کر پورے پیٹیاں رکھ کر گاڑی میں رکھ کر بیچتا ہے. اب وہاں سے لے کر آیا 90 روپے میں, اب یہاں لا کر 100 روپے, 110 روپے, 120 روپے میں سیب بیچتا ہے, تو اس کے لیے یہ نفع جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں سے اٹھ کر جانا 4 بجے, پھر وہاں سے پورے پیٹیاں لے کر آنا, خرچہ آنے جانے کا, پھر اس کے گھر میں جو سامان رہتا ہے, گھر کو چیزیں لے کر آنا ہے, یہ سب کام کیا ہے وہ 20-20 روپے میں ہر کیجی پر لے کر وہ نفع کمائے گا. تو یہ نفع کمانا اس کے لیے حلال ہے, جائز ہے, پاک ہے, یہ ہم میں سے ہر کوئی جانتے. وہاں سے 100 کو لایا, یہاں 200 کو بیچ رہا, یہ غبن فاحش ہے. اسی طریقے سے وہاں سے مال لے کر آیا, اب اس مال میں کیا ہے سیب ذرا سا ڈیمیج ہو گیا, عیب دار ہو گیا. اب کوئی گراہک آیا دینے کے لیے, مغرب کے بعد عشاء کے بعد, سیدھا نہیں دکھ رہا, لائٹ کا ہے تھوڑا ڈم ہے, سیب ڈال کر اس میں جو سڑا سیب ہے وہ بھی اٹھا کر ڈال کر ہر ایک چیز بنا کر دے دی. اب انہیں جا کر گھر میں کھول کر دیکھا تو ایک سیب سڑا ہوا ہے. تو اب 1 کیجی میں 6 سیب آتے ہیں, تو 5 سیب کے پیسے ہمارے لیے حلال ہیں, 1 سیب کے پیسے ہمارے لیے حرام. ہاں اگر اس سیب کو, اس چیز کو کیا ہے اس کے عیب کو بتا کر اگر ہم بیچیں, سامنے والا اس عیب کے ساتھ اس مال کو قبول کر رہا ہے, تو تب جا کر ہمارے پیسے وہ حلال ہوں گے, ورنہ ہمارے لیے حرام. آج پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. مارکیٹ کو چلے جاؤ, کیا ہے سامان اٹھا کر کور میں تول کر ڈال دیں گے, اٹھا کر ڈبل گھنٹی بنا کر دے دیں گے کہ یہاں کھولنا نہیں دیا تو گھر میں کھول کر دے دو. اب یہاں لے کر آ گئے تو پھر خالی وہ 1 کور لے کر 1 سیب کو ہم کیا واپس کرنے کے لیے پھر سٹی مارکیٹ جائیں گے, پھر رکھ لے چھوڑ جائیں گے آپ دکان کو جانے کا. تو میرے بھائی ایسا غیر تو غیر ہمارے مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو اب وہ یہ 100 روپے, 120 روپے, 90 روپے میں سیب لایا, 120 روپے میں کیا ہے اس نے ایک خراب سیب ڈال کر بیچ دیا, عیب ڈال کر اس کو بیچ دیا. تو جو 30 روپے ہیں وہ 30 روپے بھی کیا ہے بقیہ 90 روپے کو بھی کھا جائے. یہاں عیب دار مال بیچ کر کیا ہے اس کو ایسے ہی کور میں ڈال کر کیا, اگر 130 روپے ہیں, اب اس میں کچھ اور پیسے ڈال کر کیا ہے بچہ بیمار ہو گیا تو لے جا کر ڈاکٹر کو جا کو دے دی. تو اللہ نے ہمارے ذمے جب کمانا رکھا ہے تو ہمیں طریقہ بھی صحیح اختیار کرنا چاہیے, صحیح صراط مستقیم والا ہمیں راستہ اختیار کرنا چاہیے, تاکہ ہمیں جو مال مل رہا ہے, ہم بیوی بچوں کی جو ضروریات پوری کر رہے ہیں, وہ کیا ہے حلال اور پاکیزہ اور طیب ہو. آج ہم کہتے ہیں کیا حضرت کہتا تو بھی مارو, کیا تو بھی بولو, بچہ ایک بات سنتا نہیں حضرت, فل شریر ہو گیا, بابا کی بات نہیں مانتا. ارے باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو حلال مال کھلائے. جو آدمی, جو باپ اپنے اولاد کو حلال مال کھلاتا ہے اس کے اولاد فرما بردار ہوتی ہے. جو باپ اپنے اولاد کو حرام مال کھلاتا ہے وہ بڑے ہوتے ہوتے وہ باپ کا نافرمان ہوگا.
کیوں؟ اس لیے کہ 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال ہیں، باپ ڈرائے گا ڈر جائے گا، 12-13 سال کے بعد ڈرائے گا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس مال سے اس بچے کی تربیت ہوئی ہے وہ مال صحیح نہیں ہے. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. اللہ کا حکم ہے منت طیبات میں سے کھاؤ، پاک اور حلال اور پاکیزہ کھاؤ تاکہ تمہارے اندر اس عقل حلال کا نور حاصل. اب تم نے ظلمت کو ڈال دیا اس بچے کے اندر، تو پھر کیا وہ بچہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا؟ جب ماں باپ کی اطاعت وہ نہیں کرے گا تو اسے کیا امید کیا جا سکتی ہے کہ وہ آگے چل کر خدا کی بھی اطاعت کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو کیا ہے سب سے پہلے پاکیزہ اور طیب بنائیں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان جو عصر کے بعد ایک مجلس جماتا ہے سمندر پر، کون کیا کرے پورے کی کارگزاری میں تھا. ایک شیطان آیا، چھوٹا شیطان، اسے پوچھے گا بڑا شیطان تو کیا کہے گا؟ میں ایک بندہ مسجد کو آ رہا تھا، وہ مسجد سے اسے کیا کر رہا ہے، میں بازار کی طرف پھر رہا ہوں، نماز چھوڑ رہا ہے. اچھا پھر اور ایک بولے تو آج کیا کہے گا؟ میں میاں بیوی میں آپس میں لڑا دلا. اچھا پھر اور ایک آئے گا تو کیا کہے گا؟ میں اس کو نیک راستے سے کیا ہے انہیں اچھی بات کر رہا تھا، اس کو کیا ہے اسے راہ راست سے ہٹا دیا، اس کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا. اچھا تو پھر شیطان ابلیس اپنے چیلوں کو نصیحت کرتا ہے کہ ہر ایک کو جا کر بہکانا کہ اگر کوئی مسجد کو آنا نماز پڑھنے کے لیے اس کو ہٹا دینا، کوئی میاں بیوی آپس میں کیا ہے محبت سے ان کو آپس میں لڑا دینا، کوئی نیک بات کر رہا ہے اس کو ہٹا دینا. ہاں جو آدمی حرام مال کھاتا ہے اس کو جا کر کچھ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلے ہی راہ حق سے ہٹا ہوا ہے. جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں اتنے سارے نمازیں پڑھی، اتنے سارے تہجد پڑھے، قرآن پاک کئی مرتبہ ختم کر دیے، میں نے کئی مرتبہ حج کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ سب تم نے کیا ہے غریبوں کا مال ڈبا کر کیا ہے، ابھی تیرا قابل قبول. تو جو آدمی کعبے کا خلاف پکڑ کر دعا کرے، مکے کا کعبے کا خلاف پکڑ کر دعا کرے، لیکن مال کیا ہے حرام مال سے جا کر وہ حج کر کے دعا کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے دعا کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری دعا کی مجھے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. تو حرام مال کی نحوست میرے بھائیوں بڑی خراب ہے. 1970 پر 3 میں پڑوس کے ملک میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار تھے، بڑے اچھے بزرگ، دیکھنے میں ذرا صوفی معلوم ہوتے تھے. جو بھی غریب آتا اس کو پیسے اٹھا کر دیتے، صدقہ خیر خیرات کر دیتے. کوئی شادی کے لیے آتا، میری بچی کی شادی ہے ذرا مدد کر دو، مدد کر دیتا تھا. جب اس مالدار کا انتقال ہوا پورے گاؤں میں چرچا ہو گیا کہ کتنے اچھے تھے، کون بھی جاتا خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کچھ نہ کچھ دیتے. مسجد کے واسطے پوچھے تو بھی دیا دیتے، مدرسے کے واسطے پوچھے تو بھی دیا دیتے، غریبان جائیں ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹے تو ان کو بھی دیا دیتے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کئی لوگوں کو افسوس ہونے لگا کہ اتنے اچھے آدمی پیسے دیا تو مدد کرتے. آج ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کو نہلا دھلا کر قبرستان لے جایا گیا، قبر کھودے، پہلے کھود کر رکھے تھے، جیسے ہی وہ جنازہ لے جا کر قبر کے بازو میں رکھا گیا، ابھی اٹھا کر قبر میں لے کر اندر اتارنا ہے، فوراً قبر ڈھک گئی، بجھ گئی. پھر دوبارہ قبر کھودے بازو، پھر اٹھا کر رکھنے گئے، پھر خبر پوری مٹی بھر گئی، پھر خبر پوری بجھ گئی. 3-4 مرتبہ ایسے ہی ہوا. پھر اس کے بعد علماء کو بلایا گیا، مفتیان کرام کو بلایا گیا، سب نے قرآن پاک کی تلاوت کی، دعائیں کرتے رہے. پھر اس کے بعد کیسے اللہ سے دعا کر کے کیا ہے وہ مالدار کو اٹھا کر قبر میں اتارے، پوری مٹی بجھ کر. پھر 40 قدم بھی نہیں لے کر گئے، کتاب میں لکھا ہے کہ فوراً وہ قبر میں سے کھل گئی اور وہاں سے کیا ہے انگارے آنا شروع ہو گئے. لکھا ہے
اخلاق میں تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے 1973 پڑوس کے ملک کا واقعہ. پھر اس کے بعد جب نے دیکھا کہ ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں, ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے, اتنے اچھے تھے, بعد میں جب ان کے گھر والوں کو جا کر انکوائری کی, ایسا پورا معلوم ہوا, تو انہوں نے, ان کے گھر والوں نے, بچوں نے ان کا قصہ سنایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ڈیوٹی کرنے والے تھے, جو بھی فائل آتی وہ رشوت لے لیتے, گلے میں ڈال لیتے اور فائل پاس کرا دیتے تھے. ایسے ہی کرتے 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 انہوں نے بلڈنگیں بنا لی, بینک بیلنس بنا لیا. اب چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب اپنے پاس جو بینک بیلنس ہے, پیسہ ہے, اس سے تھوڑا بہت صدقہ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اگر کوئی آدمی پیشاب کو گیا اور آ کر سیدھے وضو کیے بغیر آ کر نماز پڑھنے لگا, اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی بے وضو نماز پڑھتا ہے, نماز نہیں پڑھا وہ الگ گناہ. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھتا ہے, معلوم نہیں تھا, اب مثال کے طور پر عصر میں وضو کریا, عصر میں وضو کر کے ہوا خارج ہو گئی, فار ایگزامپل مثال کے طور پر, پتہ نہیں چلا, یاد نہیں رہا, عصر میں وضو کریا تھا نا, وہ وضو نہیں کا بول کر کیا ہے, مغرب کی نماز آ کر پڑھ دیا بھول سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ جائے, وضو کر کے آئے اور مغرب کی نماز پڑھ لے, تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھول کر ایسا کر دیا, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, بھولے ہوئے آدمی سے جب تک اس کو یاد نہیں آتا اللہ اس کو معاف کر دیتا. رفع القلم عن ثلاث, یعنی 3 آدمی ایسے ہیں شریعت میں کہ اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لکھے. ایک مجنون پاگل آدمی, پاگل آدمی کیا کر رہا ہے, خدا نہ خاصہ وہ قرآن گرا دیا یا قرآن کی بے حرمتی, اسے عقل نہیں ہے, ورنہ تو کوئی گناہ نہیں. ہاں اگر کوئی ہے عقل مند ہے تو اس کو کیا ہے, اس کو سمجھا قرآن اٹھا کر رکھے. اگر وہ اکیلا ہے ایسے کر رہا ہے, معاف. کوئی آدمی سویا ہوا ہے, بھول گیا ہے, بھول کر کوئی کام کرتا ہے, اسے یاد نہیں ہے, جیسے بھول کر آدمی مغرب کی نماز پڑھ لیا, اب یہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے, تو اگر جیسے بے وضو آدمی نماز اس کی نہیں ہوتی, نماز کو لوٹانا ہے, جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے, ایسے ہی حرام مال سے کتنا بھی صدقہ کر لے اس کا ثواب نہیں. حرام مال سے کتنا بھی صدقہ کر لے کیا ہے, اس کو ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن, کوئی اللہ کا بندہ بینک میں نوکری کرتا ہے, اب چونکہ بینک میں جو نوکری کرتے ہیں اس کا پیسہ جو ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتا ہے وہ اس میں سودی بھی ہوتا ہے, سود کا پیسہ بھی آ جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں جتنا ہو سکے سب سے پہلے وہ اپنا کوئی اور روزی روٹی تلاش کر کے کیا ہے, وہ بینک کی نوکری فوراً چھوڑ دے. ہاں جو اب ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, ایس پی اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس میں جو سود کا پیسہ آتا ہے وہ سود کے پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دے دو. علماء نے ایک مسئلہ نہیں, چونکہ اب گورنمنٹ ہے, انڈیا کی گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے کہ عام آدمیوں کا کیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ نہیں بنتا, ایس پی اکاؤنٹ بنتا ہے. اب اس میں سود کا پیسہ آتا ہے تو علماء نے سوچ کر اجتہاد کر کے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ان سود کے پیسوں کو کیا ہے, ہم کسی غریب کو بغیر ثواب کے دے دیں, چاہے وہ کتنے بھی روپے ہو. اب علماء نے یہاں تک لکھا ہے, اب ایک مسلمان خود بینک میں جا کر اپنا مال رکھ کر لون کا پیسہ لیتا ہے, گروی رکھ کر پیسے ہیں, یا بینک سے لون لیتے ہیں, گھر کے پیپر گروی رکھ کر لون کے پیسے دیتے ہیں, تو میرے بھائیوں یہ بالکل ناجائز ہے. لون کا پیسہ 1 روپیہ بھی اگر سود کا پیسہ اگر ہمارے گھر میں آ جائے, میرے بھائیوں برکت نہیں رہتی. حرام مال کا پیسہ ہمارے گھر میں آ کر جب اسی پیسوں سے ہم ہمارے اولاد کے, ہمارے بیوی بچوں کی پرورش کرتے ہیں, تو میرے بھائیوں کیا ہے, جب برکت کے بجائے بے برکت کیا. اب کوئی آدمی خوشی سے تو نہیں کرتا, مجبوری میں کرتا ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے, کبھی پوچھ لیں. لیکن دوسرے جو لون کے ہیں, یا سنگے کا ہے, یا رشوت کا ہے, یا جوئے کا ہے, یا کوئی آدمی سٹا لگا کر مال پیسے کماتا ہے, تو میرے بھائیوں 1 روپیہ بھی اگر وہ سود کا آ
یہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہی ہے، حرام۔ اس لیے خاص طور پر ان حلال مال سے کیا ہے ہمیں اپنانا چاہیے، اور حرام پیسوں کو کیا ہے اس سے دور ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جو ہے حلال اور طیب مال کی فکر کرتے تھے، امت کو بھی یہی ترغیب دیتے تھے، اور خود آپ علیہ السلام بھی اس میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ انبیاء کرام کے بھی واقعات موجود ہیں، صحابہ کرام کے بھی واقعات موجود ہیں، اور بزرگان دین کے بھی واقعات موجود ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے ایسے ایسے واقعات کتابوں میں لکھا ہے، ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کیا اتنا یہاں تو جا سکتے ہیں، کیا اتنا ڈیپلی آپ عمل کریں گے کیا؟ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم جو بیپار کا طریقہ یا مزدوری کا جو بھی ہم طریقہ اختیار کریں وہ پاکیزہ اور حلال اور طیب ہو، اور حرام طریقے سے کیا ہے جتنا ہو سکے ہم اسے اجتناب کریں، اور حرام کا 1 روپیہ بھی کیا ہے ہمارے جیب میں نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔